آپ کے محبوب پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. فرمایا کہ میرے اللہ نے دنیا کائنات میں ایسے فرشتے بنائے ہیں کہ ملائکۃ سیاحین، ایسے ملائکہ، ایسے فرشتے جو پوری دنیا میں گھومتے ہیں، پوری دنیا میں چکر لگاتے ہیں. جہاں بھی میرا امتی مجھ پر درود پڑھتا ہے، مجھ پر سلام پڑھتا ہے، فرمایا یہ فرشتے کی ڈیوٹی ہے، اس فرشتے کی ذمہ داری ہے کہ وہ میرے امتی کا نام لے کر، والد کا نام لے کر وہ درود شریف مجھ تک پہنچاتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو امتی آپ پر درود پڑھتے ہیں، آپ کی وفات کے بعد آپ سے ملنے آتے ہیں، آپ کی قبر پر آتے ہیں اور محبتوں کا گلدستہ پیش کرتے ہیں، تو کیا آپ ان کے سلام کو، ان کے درود کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اپنے امت کے افراد کو پہچانتے ہیں؟ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہ صرف ان کے سلام کو سنتا ہوں بلکہ ان کے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں، ان کے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں. اور الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني عملا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. پیار محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على
سامعین محترم، انتہائی قابل احترام گرامی قدر بزرگوں، عزیز دوستوں، قرآن پاک کا جو حصہ آپ کے سامنے تلاوت ہوا، اللہ رب ذوالجلال نے اس آیت مبارکہ میں اپنے پیارے حبیب دو جہاں کے سردار شاف محشر حبیب کبریا احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجنے کا حکم فرمایا۔ گزشتہ جمعہ سے آپ حضرات کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت کے سلسلے میں گزارشات کا سلسلہ جاری ہے۔ دو جہاں کے سردار محسن کائنات، محسن انسانیت، میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا، درود و سلام پڑھنا اللہ رب ذوالجلال کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ میں نے عرض کیا کہ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اپنے منصب نبوت پر، مشن نبوت پر، کاز نبوت پر، دعوت نبوت پر محنت کر کے، کوشش کر کے اللہ رب ذوالجلال کے بندوں کو اللہ کی طرف بلایا، اپنا فرض منصبی ادا کیا۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ روح اللہ تک کوئی نبی ایسا نہیں، کوئی رسول ایسا نہیں، کوئی پیغمبر ایسا نہیں کہ جس کے بارے میں اللہ رب ذوالجلال یہ فرما چکے ہوں کہ میں اور میرے فرشتے فلاں پیغمبر پر، فلاں نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے مسلمانوں، اے ایمان والو، تم بھی اس نبی اور پیغمبر پر درود و سلام بھیجو۔ لیکن جب باری آئی میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کی، جب باری آئی آمنہ کے لخت جگر کی، جب باری آئی حسنین کے نانا کی، جب باری آئی عبداللہ کے یتیم در یتیم کی، تو ساری کائنات کو چلانے والے پیغمبر، ساری کائنات کو چلانے والے رب ذوالجلال نے ساری کائنات کی رحمت سمیٹنے والے پیغمبر کے لیے قرآن کریم میں یہ آیت نازل فرما دی، یہ حکم نازل فرما دیا کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ یہ میرا وہ پیغمبر ہے جس کے لیے میں براہ راست اعلان کر رہا ہوں، یہ میرا وہ پیغمبر ہے جس کے لیے میں ساری کائنات کے مسلمانوں کو حکم دے رہا ہوں کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یہ وہ امام الانبیاء ہیں، یہ سارے نبیوں کے امام ہیں، یہ وہ نبی ہیں جس کے سر پر تاج ختم نبوت ہے، تاج نبوت بھی ہے، تاج ختم نبوت بھی ہے۔ اس کے لیے حکم ہے کہ میں اور میرے فرشتے اس پر درود پڑھتے ہیں، درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ
وسلموا تسلیما، کہ تم بھی اس نبی پر، میرے پیغمبر پر درود اور سلام بھیجو۔ درود ایسے پڑھو کہ نظر آ جائے کہ آپ نے درود پڑھا ہے، دل کی گہرائیوں سے پڑھو اور زبان کی چاشنی کے ساتھ پڑھو اور دل دماغ کے توجہ کے ساتھ پڑھو۔ وسلموا تسلیما، سلام ایسے پڑھو بھیجو کہ سلام قبول کیا جائے، سلام ایسا بھیجو کہ دل ٹھنڈا ہو جائے۔ السلام علیکہ ایھا النبی، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سلام کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں کہ جب ہم نماز میں پڑھتے ہیں پہلے قیام کی باری آتی ہے، قیام میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد قرات پڑھتے ہیں، پھر رکوع میں جا کے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، سجدے میں اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ جب 2 رکعتیں مکمل ہو جاتی ہیں، اتحیات میں بیٹھ کر ہم پہلے اتحیات پڑھتے ہیں اور اسی میں اپنے نبی پر سلام بھیجتے ہیں۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ ایسا سلام ہے، اتنا خوبصورت سلام ہے کہ رب ذوالجلال نے درود شریف کی طرح، درود پاک کی طرح اسے نماز کا حصہ بنا دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام وہی قابل اعتبار ہے، وہی سلام افضل و اعلیٰ برتر و بالا ہے، وہی سلام اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ قبولیت والا ہے، جسے رب ذوالجلال نے نماز کا حصہ بنا دیا۔ میں نے عرض کیا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے لیے بے شمار الفاظ ہیں، بے شمار جملے ہیں، بے شمار ادائیں ہیں۔ یہ درود شریف اس فضیلت کے لیے ہے، یہ درود شریف اس پریشانی کے لیے ہے، یہ درود شریف اس کام کے لیے ہے۔ ایسے ہر مسئلے کے لیے، ہر پریشانی کے لیے، ہر غم کے لیے الگ الگ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک موجود ہیں۔ لیکن ان سارے درود شریفوں میں جو درود پاک اللہ رب ذوالجلال کو زیادہ پسند آیا، جو درود پاک رب ذوالجلال کے نزدیک شرف قبولیت لے گیا، اسے نماز کا حصہ بنا دیا۔ فرمایا یہ درود ابراہیمی سارے درودوں سے اعلیٰ ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اسے نماز کا حصہ بنا دیا۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سلام تو ہم پڑھتے ہیں نماز کی حالت میں، اتحیات کی صورت میں، کہ اس کے الفاظ یہ ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم درود کیسے پڑھیں؟ درود پڑھنے کا طریقہ ہمیں نہیں آتا، تو ساری کائنات کی رحمت سمیٹنے والے پیغمبر نے اپنی زبان نبوت سے فرمایا کہ میرے صحابہ، جب تم مجھ پر درود پڑھنے لگو، جب تمہیں درود پڑھنے کا ارادہ ہو، جب تمہیں درود پڑھنے کی نیت ہو، پھر پڑھو اللہم صلی علی محمد۔ فرمایا یہ وہ طریقہ ہے، یہ وہ الفاظ ہیں کہ جو میرے نبی نے میرے اپنے صحابہ کرام کو سکھایا کہ جب درود پڑھو تو اللہم صلی علی محمد۔ اے اللہ، میرا پیغمبر، میرا رسول، میرا نبی جو سب سے اعلیٰ ہے، سب سے افضل ہے، سب سے عرفہ ہے، سب سے بلند و بالا ہے، میں ایک گناہ گار انسان اپنی کمزور حیثیت کے مطابق اپنے شان والے نبی پر، اپنے حسن والے نبی پر، حسن کی انتہا والے نبی پر، جمال کی انتہا والے نبی پر، اخلاق کے انتہا والے نبی پر جو اعلیٰ اور عرفہ بلند و بالا ہے، میرے پاس تو ایسے الفاظ نہیں، میرے پاس تو ایسے حروف نہیں، میرے پاس تو ایسے جملے نہیں جو میرے پیغمبر کے شایان شان ہوں، جو نبوت کے شان کے مطابق ہوں۔ میں تو قسمہ پرسی کے عالم میں، میں عاجزی کی حالت میں
اے اللہ تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے پاس ایسے شان والے ایسے خوبصورت الفاظ نہیں کہ میں اپنے نبی کے اوپر درود بھیج سکوں، لیکن اللہم صلی علی محمد، اے اللہ اپنے نبی پر میری طرف سے درود بھیج دے، رحمت بھیج دے، مغفرت بھیج دے، میرے نبی پر میرا درود پہنچا دے اپنے الفاظ میں۔ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ میرے دل کی تمناؤں کو تو جانتا ہے، میرے دل کی حسرتوں کو تو جانتا ہے، میرے دل کی محبتوں کو، عقیدتوں کو تو جانتا ہے، میرے حسن کے مطابق، میرے حسن ظن کے مطابق اور میری تمناؤں کے مطابق، میرے احساسات کے مطابق میری محبتوں کا محور بنا کر، میری عقیدتوں کا محور بنا کر خوبصورت جملے کو خوبصورت پیرائے میں پرو کر، بنا کر، سنوا کر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا۔ تو فرمایا اللہم صلی علی محمد، اے اللہ میں اپنے نبی پر درود بھیجنا چاہتا ہوں، میری طرف سے میرے درود کے الفاظ کو، میرے درود کے جملوں کو حسین بنا کر، جمیل بنا کر، حسن سے سنوار کر، مزین کر کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دے۔ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، فرمایا کہ میرے اللہ نے دنیا کائنات میں ایسے فرشتے بنائے ہیں کہ ملائکۃ سیاحین، ایسے ملائکہ، ایسے فرشتے جو پوری دنیا میں گھومتے ہیں، پوری دنیا میں چکر لگاتے ہیں، جہاں بھی میرا امتی مجھ پر درود پڑھتا ہے، مجھ پر سلام پڑھتا ہے، فرمایا یہ فرشتے کی ڈیوٹی ہے، اس فرشتے کی ذمہ داری ہے کہ وہ میرے امتی کا نام لے کر، والد کا نام لے کر وہ درود شریف مجھ تک پہنچاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو امتی آپ پر درود پڑھتے ہیں، آپ کی وفات کے بعد آپ سے ملنے آتے ہیں، آپ کی قبر پر آتے ہیں اور محبتوں کا گلدستہ پیش کرتے ہیں، تو کیا آپ ان کے سلام کو، ان کے درود کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اپنے امت کے افراد کو پہچانتے ہیں؟ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہ صرف ان کے سلام کو سنتا ہوں بلکہ ان کے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں، ان کے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے روضہ نبوی پر، روضہ نبوت پر ایک ایسا فرشتہ مقرر کیا ہے کہ جس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب ذوالجلال نے میری امت کے لوگوں کی آوازیں اس کے اندر ریکارڈ کر دی ہیں۔ اگر میں پچھلے کسی دور میں یہ بات کرتا تو لوگوں کے منہ کھل جاتے، حیرت اور ششدر رہ جاتے، پریشانی کے سمندر میں غوطہ زن ہو جاتے کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ساری امت کے لوگوں کی آوازیں یہاں پہ جمع ہو جائیں، یہاں پہ ڈاؤن لوڈ ہو جائیں، یہاں پہ جناب والا ریکارڈ ہو جائے۔ لیکن آج کے دور میں جب آپ کے پاس میموری ہے، جب آپ کے پاس USB ہے، جب آپ کے پاس ایسی چیزیں ڈیوائس آ چکی ہیں کہ جہاں لاکھوں کی تعداد میں چیزیں سیف ہو رہی ہیں، پوری کتاب اندر جمع ہو رہی ہے، اور ایک کتاب نہیں بلکہ کتابوں کا سمندر اس میں جمع ہو رہا ہے، تو اللہ نے ہمیں سمجھا دیا کہ 1400 سال کے بعد اگر ایک سائنسدان اٹھ کر، ایک جاپان والا، چائنا والا یا کسی اور ملک کا آدمی اٹھ کر ایسی چیز بناتا ہے، میموری کارڈ بناتا ہے، USB بناتا ہے، اور جناب والا ہائی ڈیکس بناتا ہے، اور ایسی ڈیوائس بناتا ہے کہ جس میں بہت ساری چیزیں سیو کی جا سکتی ہیں، ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہیں، ریکارڈ کی جا سکتی ہیں، تو میرے اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ ایک فرشتہ جو اپنے پروں سے پوری بستی کو اڑا دیتا ہے، ایک فرشتہ جو اپنے پروں سے پہاڑ کو گرا دیتا ہے، پوری قوم کو آسمانوں پہ اٹھا کے پھینک دیتا ہے، اتنا بڑا فرشتہ، ایسے قوت والے
طاقت والے فرشتے میرے اللہ نے بنائے ہیں، اور اس فرشتے کے ایک ڈیوائس اللہ نے لگا دیا، ایک میموری کارڈ USB لگا دیا، اور فرمایا امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام افراد جناب والا امت کے قاریوں کے، امت کے حافظوں کے، امت کے علماء کے، امت کے مفتیان کرام اور محدثین، مفسرین، اتقیاء، اولیاء، اشفیاء، اور میرے امت کے جناب والے محنت مزدوری کرنے والے، دکانداری کرنے والے، اور جناب والا محنت کرنے والے، جاب اور نوکریاں کرنے والے، جو بھی میرے نبی کے امتی ہیں، ان کی سب کی آواز کو اس میں ریکارڈ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ ساری آوازیں اس میں جمع کر دی۔ اب جیسے جناب درود شریف ریکارڈنگ اوپر آتی ہے، جس طرح ہم ایک جناب میموری میں کلک کرتے ہیں، آواز آتی ہے، ہم کہتے ہیں یہ سریش صاحب پڑھ رہے ہیں، پھر ہم نے کہا جی دوسرا جناب اس پہ کلک کریں، دوسرے پہ کلک کیا، ہم نے کہا جناب یہ امام حرم شرین صاحب کی تلاوت ہے، اور دوسرے جناب والا آگے اس نے کلک کیا، انہوں نے کہا یار یہ قاری عبدالباسط صاحب ہے ماشاءاللہ جو مصر کے ہیں نا، یہ ان کی آواز ہے، اور دوسرے نے جناب والا کسی نے کلک کیا، اس نے کہا جناب یہ حافظ ابو بکر کی آواز ہے، دوسرے نے کہا جناب یہ انس یونس کی آواز ہے، کسی نے کہا جناب والا یہ ارشد کی آواز ہے۔ مختلف آوازیں ہم پہچانتے ہیں، آپ لوگ پہچانتے ہیں۔ ایک کمزور انسان وہ سمجھتا ہے دسیوں آوازیں، سینکڑوں آوازیں، وہ کہتا ہے وہ یہ قاری حنیف ملتانی کی آواز ہے، یہ علامہ سید عبد المجید ندیم صاحب کی آواز ہے، یہ جناب علامہ جہمی کی آواز ہے، اور یہ جناب والا مولانا فاروقی صاحب کی آواز ہے، اور یہ جناب والا پیر ذوالفقار نقشبندی کی آواز ہے۔ ہر آدمی سمجھتا ہے، ہر آدمی جناب والا اس آواز کو، اس انداز کو پہچانتا ہے کہ یہ فلاں مولوی صاحب کی آواز ہے، یہ فلاں نعت خان کی آواز ہے۔ اگر ہم دوسری دنیا میں جائیں گے تو دوسری دنیا والے بھی پہچانتے ہیں کہ یہ کون سے گلوکار کی آواز ہے، یہ کون سی اداکار کی آواز ہے، اور ہر آدمی پہچانتا ہے۔ تو ارے بھائی فرشتے کے لیے کیا مشکل ہے، اس نے جیسے بٹن آن کیا، اچھا جناب فلاں بن فلاں صاحب نے درود پاک بھیجا ہے، یا رسول اللہ آپ قبول فرما لیں، تو وہ بھی آواز پہچانتا ہے، اس کے پاس ریکارڈنگ ہے، میموری ہے، USB ہے، ڈیوائس لگی ہوئی ہے، اور جیسے کوئی امتی درود پاک پڑھتا ہے، اس نے کہا فلاں کا بیٹا فلاں صاحب نے آپ نے درود پاک بھیجا ہے۔ تو جو مسلمان، جو امتی اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتا ہے، اور اس کی یہ دلی خواہش ہو کہ میرا تذکرہ میرے نبی کے سامنے ہو جائے، میرا نام میرے نبی کے سامنے آ جائے۔ کوئی کہتا ہے کہ جناب والا صدر پاکستان کی محفل میں میرا نام لیا جائے، بہت بڑی بات ہوگی، وزیر اعظم کی مجلس اور پروگرام میں نام لیا جائے، بڑی بات ہوگی، قومی اسمبلی کے اجلاس میں کسی کا ذکر ہو جائے، بہت بڑی بات ہوگی، سینٹ کے اجلاس میں کسی کا تذکرہ اچھا ہو جائے، بڑی بات ہوگی۔ لیکن یہ تو کائنات کے سردار، دو جہاں کے محبوب عالم اور محسن کائنات، محسن انسانیت، امام الانبیاء، شاف روز جزا، فرمایا اگر ان کے سامنے آپ کا نام لے کر ذکر ہو جائے تو کیا ہی بات ہے۔ تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ بھائی ہمارا ذکر ہو جائے غریب کا، تو اس کو چاہیے کہ وہ درود شریف پڑھے۔ وہ کیا پڑھے؟ بلند آواز سے وہ کیا پڑھے؟ سارے والے ہیں جناب، وہ کیا پڑھے؟ دل سے کہیں، وہ کیا پڑھے؟ درود شریف پڑھے۔ فرمایا قیامت کے دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں مجھ سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو مجھ پر زیادہ درود بھیجتا ہے، جو مجھ پر زیادہ درود بھیجتا ہے۔ ہم تو اس مسئلے میں الجھے ہوئے کہ وہ سلام پڑھتے ہیں یہ نہیں پڑھتے، وہ درود پڑھتے ہیں یہ نہیں پڑھتے۔ بھائی کوئی بھی نہیں پڑھتا، ہر کوئی اپنے کام میں لگا ہوا ہے۔ ہر مسلمان کو پڑھنا چاہیے، ہر قسم کے مسلک سے بالا تر ہو کر، ہر قسم کے اختلافات سے بالا تر ہو کر، ایک مسلمان کی حیثیت سے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جو ہر وقت امتی امتی کی صدا لگاتے تھے، تو کیا آج ہم صبح شام اپنے نبی پر 100 مرتبہ درود بھی نہیں بھیج سکتے؟
اپنے گریبانوں میں جھانکیں، اپنے ضمیر کو جگائیں۔ اور ایک صحابی نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نفلی عبادات کرتا ہوں۔ صحابہ کرام کا تو کام ہی عبادت کرنا تھا، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کے رسول سے محبت کرنا، اللہ کے رسول کی خدمت کرنا، یہ ان کا مشن تھا۔ فرمایا یا رسول اللہ، میں آپ پر درود پاک بھی پڑھتا ہوں اور میں نفلی عبادتیں کرتا ہوں، میں اللہ سے دعائیں بھی مانگتا ہوں، تو بہت ساری میری جناب والا دعائیں ہو جاتی ہیں، بہت سارے وظائف ہو جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اپنے وظائف کا، اپنی دعاؤں کا، اپنے استغفار کا جو ٹائم ہے اس میں سے چوتھا حصہ درود شریف کو دے دوں؟ کیا خیال؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جناب والا اچھی بات ہے کہ آپ چوتھائی ٹائم جو ہے درود پاک کو دے دیں، لیکن اگر آپ اس میں تھوڑا اضافہ کر دیں تو اور اچھا ہوگا۔ تو صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں ایک تہائی حصہ درود پاک کو دے دوں، باقی اور ذکر و اذکار میں اور جناب والا استغفار میں، دعاؤں میں لگا دوں؟ میرے آقا نے فرمایا اچھی بات ہے کہ آپ تیسرا حصہ یا ایک تہائی حصہ درود پاک کو دے دو، لیکن اگر اس میں اور اضافہ کر دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ایسا کرتا ہوں، میں آدھا ٹائم جو ہے نا درود پاک پڑھتا ہوں اور آدھا ٹائم اور وظائف پڑھتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ بہتر ہے، اچھی بات ہے، لیکن اگر اس میں بھی اضافہ کر سکتے ہو تو اور اچھا ہوگا۔ تو اس صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تو میں سارا ٹائم جو ہے وہ درود پاک پڑھوں گا، آپ پر درود و سلام بھیجوں گا۔ سرور کونین سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابی، اگر یہ وعدہ تو پورا کرتا ہے، یہ تیرے سارے غموں کے لیے، سارے دکھوں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر تمہیں پیاس لگے میرے نبی پر درود پڑھو، اگر تمہیں بھوک لگے میرے نبی پر درود پڑھو، جسم میں کسی حصے میں درد ہو جائے میرے نبی پر درود پڑھو، گھر میں کوئی بیماری آ جائے میرے نبی پر درود بھیجو، راستے میں اگر گم ہو جاؤ تمہیں راستہ نہ ملے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، گناہوں کی نحوست میں اگر پھنس گئے ہو، گناہوں سے بچنا چاہتے ہو تو میرے نبی پر درود پڑھو، اور اپنے گناہوں کی مغفرت کروانا چاہتے ہو فرمایا میرے نبی پر درود پڑھو۔ اگر تم کرائے کے مکان میں رہتے ہو، تمہیں مکان کی ضرورت ہے، تم پریشان ہو، فرمایا تم کثرت سے میرے نبی پر درود پڑھو۔ اور اگر تم جناب والا عمرے کے جانے کے لیے، حج پر جانے کے لیے تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں، وسائل نہیں ہیں، دل کر رہا ہے، احساسات زندہ ہیں، تو فرمایا کثرت سے درود پڑھو، انشاءاللہ ہر بیماری ختم ہو جائے گی، ہر پریشانی ختم ہو جائے گی، ہر گناہ معاف ہو جائے گا، اور انشاءاللہ اللہ تمہیں اپنے گھر کی اور روضہ رسول کی زیارت بھی کروا دے گا۔ اللہ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کو اپنے نبی، اپنے آقا، اپنے تاجدار ختم نبوت پر زیادہ سے